الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. آمنت بالله صدق الله العظيم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 78 پارہ نمبر 6، اس سے ہم ابتدا کر رہے ہیں. جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر لعنت کی گئی، علی لسان داود و عیسی بن مریم، حضرت داود اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کی زبان سے. ذالک، یہ اس وجہ سے کہ بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، حد سے گزر جایا کرتے تھے. حضرت داود اور حضرت عیسیٰ بن مریم دونوں بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، دونوں صاحب کتاب ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت داود علیہ السلام پر زبور کو نازل فرمایا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر انجیل مقدس کو نازل فرمایا. لیکن بنی اسرائیل ان کی عادت یہ تھی کہ یہ ان کے ایک بڑے طبقے کی عادت یہ تھی کہ اپنے پیغمبروں کا استہزاء کرتے تھے، ان کی بات کو نہیں مانتے تھے. تو پیغمبروں کی دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگ مسلمان ہوتے تھے اور کچھ لوگ کفر کی روش اختیار کرتے تھے. تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا بنی اسرائیل میں سے، ان پر حضرت داود علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب زبور میں اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب انجیل میں ان گمراہ اور ان کافر لوگوں پر لعنت کی گئی. اور سبب لعنت کیا ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے. لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو، اسی لیے کسی مسلمان پر لعنت کرنا جائز نہیں، اور کافر پر بھی اگر تو اس کا کفر پر خاتمہ یقینی ہے اور معلوم ہو گیا کہ اس کا یقینی طور پر کفر پر ہی خاتمہ ہے، تو پھر تو اس پر لعنت کی جا سکتی ہے، ورنہ بلا ضرورت کافر کے اوپر بھی لعنت نہیں ہے. اور ان کے اوپر جو لعنت کی گئی اس کا سبب کیا تھا؟ دو سبب بتائے، نافرمانی اور حد سے گزرنا. حد سے گزر جانا بھی در حقیقت نافرمانی ہی ہے، لیکن نافرمانی کی ایک خاص قسم ہے. نافرمانی کس کی کرنا؟ اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے برگزیدہ پیغمبروں کی، ان کے احکامات کی، ان کی تعلیمات کی، اور پھر جو تعلیمات دے کر جاتے ہیں اس پر ایک جگہ پر نہ رہنا بلکہ حد سے تجاوز کر جانا. جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ مذکور ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ منع نہیں کرتے تھے
اس بدی سے جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ فعل، ان کا یہ کام بڑا برا تھا۔ اب بدی کا خود کرنا یہ تو بذات خود فی نفسی ہی ایک برا کام ہے، گناہ ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو منع کر دے، دوسرے کو بھی نہیں روکتے تھے، تو ان کے اس فعل کی مذمت کی گئی۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ کافر سے مراد یہاں بت پرست کافر۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، برا ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، ان پر اللہ کی ناراضگی ہوئی۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہوں گے۔ اب یہ کافروں کو اپنا دوست کیسے بناتے تھے؟ جیسا کہ مدینہ طیبہ کے اندر جو یہودی تھے وہ ان کی ہمدردیاں بت پرست مشرکین کے ساتھ ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ اگر یوں کہنے سے باز بھی نہیں آتے تھے کہ تمہارا مذہب یعنی بت پرستوں کا مذہب ان مسلمانوں سے اچھا ہے، ان مسلمانوں کے مذہب سے، تو یہ واضح طور پر ایک گمراہی ہے، اور حق کو پہچان کر حق سے منہ موڑنے کی ایک بڑی مثال ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو اس پیغمبر پر نازل ہوا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو وہ ان کافروں کو، بت پرستوں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان سے بہت سے لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ پر اور اللہ کے نبی پر اور نبی کی تعلیمات پر پکا اور سچا یقین رکھے گا، وہ کافروں کو اپنا دوست نہیں بنائے گا۔ جیسا کہ یہ یہودی جو ہے اس وقت کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں اللہ کے دشمنوں بت پرستوں سے دوستیاں کرتے تھے، اور نفاق کی صورت میں مسلمانوں کی صف میں گھس کر ان کو نقصان پہنچاتے تھے۔ در پر ظاہراً کہتے تھے کہ ہم مسلمان، اور در پردہ جو وہ کفر کی روش اختیار کرتے تھے۔ تو ان کے اس فعل کی مذمت بھی کی گئی، اور بتایا گیا کہ اگر وہ اللہ اور اس کے نبی پر اور وحی پر ایمان لاتے تو ہرگز ان کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دو دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے منکر ہیں، ان سے کوئی قلبی تعلق رکھنا، دلی تعلق رکھنا، یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ ایک مشترکہ مقصد کے لیے کسی دنیاوی کسی جگہ کے اوپر شریک ہونا یہ ایک الگ بات ہے، یا ان سے کوئی لین دین کرنا جس کی وجہ سے مسلمانوں کی صفوں میں کمزوری واقع نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن دلی تعلق ان کے ساتھ رکھنا یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنے نبی کے ساتھیوں کا حامیوں مددگار بنائے اور ان کی صفوں میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔